ہم ہی کریں گے اس پرچم کو دنیا میں روشن دوبارہ. لفظ مہاجر پر جائیں گے اسمبلی میں ہم پھر دوبارہ. مہاجر کا ہے کنارہ رہبر ہے پاک ہمارا. ہم ہی ہیں اولاد مہاجر تجھ پہ سب کچھ جس نے. لیدر کے بریک شوز ہوتے ہیں, ہائیڈرولک بریک شوز نہیں ہیں. جب آپ اتنا وزن پانی کا لے کے چلتے ہیں اور اس پانی کے وزن کی وجہ سے جتنا پانی کا وزن ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو اتنی آسانی سے بریک نہیں لگتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ آپ نے بریک لگایا ہے تو بریک شو اس رگڑ سے گرم ہونے کے بعد دوبارہ اگر بریک لگانا چاہیں فوری طور پر تو اس قابل نہیں ہوتے کہ بریک لگے, جس کی وجہ سے روز حادثات ہوتے ہیں. اور یہی حال ڈمپر کا ہے کہ ڈمپر جو ہے وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اگر اس پر عمل کیا جاتا, جو بار بار میں نے مطالبہ کیا کہ ایک تو یہ کہ جو ٹرک ہیں جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے اوپر لازم ہے جو گورنمنٹ کے جو ٹرانسپورٹ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کہ گاڑیاں انشورڈ ہونی چاہیے. جب میں نے انشورنس کی بات کی تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا. انشورنس کی بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ اگر آپ کسی کمپنی سے گاڑی کو انشور کرائیں گے تو وہ انشورنس کرتے وقت ظاہر ہے کہ کیونکہ اس کا اسٹیک لگ جائے گا کہ گاڑی اگر کہیں حادثہ ہوا تو اس کو انشورنس پڑے گا, اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جب انشورنس کرتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ رینڈملی ڈرائیور کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگس تو اس نے یوز نہیں کی, اس کی اسپیڈ کیا ہے, جو اسپیسیفکیشنز گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہیں وہ دیکھتے ہیں, فٹنس دیکھتے ہیں کہ بھئی فٹنس ہے گاڑی کی یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے آج میں اپنی کار کا بھی اگر انشورنس کرانے جاؤں تو ایک خاص مدت ہے کہ جناب اس ماڈل تک کی گاڑیاں انشورنس کروائی جا سکتی ہیں, ادروائز وہ انشورڈ نہیں کرتے. تو جو پرانے ٹرک ہیں ظاہر ہے اس کی انشورنس اگر نہیں ہوگی تو اس کو روڈ پہ نہیں آنا چاہیے. اور اگر میں انشورنس کی بات کر رہا تھا تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں شہر میں 90% جو ڈمپر چلتے ہیں یہ نان کسٹم ہیں. وزیر دفاع نے خود اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بات عوام کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسکریپ کی شکل میں ڈمپر آتے ہیں اور وہ اسکریپ کسٹم جو ڈیوٹی لگتی ہے اس کو بچا کے صرف 9 شہروں کے اندر کیوں کلیئر کیا جاتا ہے. ڈرائی پورٹ پورے پاکستان میں ہے, لاہور میں بھی ہے, ظاہر ہے اور مقام پہ بھی ہے ڈرائی پورٹس. اور وہ ڈرائی پورٹس بھی اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو کراچی کا کلیم تھا کہ کراچی سے اتنا گورنمنٹ ارن کرتی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بنائے تھے. ظاہر ہے کسٹم یہاں سے کلیئر کر کے بھی جا سکتا تھا, لیکن وہ ڈرائی پورٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لاہور میں اس کا کسٹم کلیکٹ ہوگا تو کراچی کی آمدنی کو آپ کم دکھا سکیں گے. اس تعصب کی وجہ سے آپ نے بنائے تھے. لیکن وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں سے ڈمپر جاتے ہیں اور 9 شہروں کے اندر کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ بات ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بھی سمجھدار آدمی تو اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ڈمپر کس کے ہیں, اور اگر اس کا کسٹم کروایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسٹم نہیں کروایا تو آپ انشورنس نہیں کروا سکتے. تو اس طرح بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا تھا, اس لیے کہ جب کسٹم نہیں ہے, انشورنس نہیں ہے, اس کی نمبر پلیٹس جعلی ہیں, آپ صرف اس کے جو ڈمپر ایسوسیشن ہے اس کے اسٹیکر کے اوپر پورے شہر میں ڈمپر دندناتے پھر رہے ہیں, اور وہی ڈرائیور کا فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اور وہی ایسوسیشن اپنے ڈمپر کی فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہی. یعنی کوئی گورنمنٹ ادارہ نہیں دے رہا, صرف ایک اسٹیکر کے اوپر ڈمپر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ چالان کس کا کریں گے, آپ حادثے پہ گرفتار کس کو کریں گے, آپ کمپنسیشن کس کو دے رہے ہیں. یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا. اب میں یہاں کراچی کے عوام اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ مستقل ایکٹیو ہوتے ہیں,
یہاں پر فرق یہ ہے کہ آفاق نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی جو ڈمپر یہاں روزانہ لوگوں کو کچل رہے ہیں ان کا آنے کا وقت رات کا ہے, ان کو دن میں الاؤ مت کیجیے. آپ پیسے لے کے دن میں الاؤ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دن میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈمپر گورنمنٹ کی دی ہوئی جو پابندیاں ہیں, جو قوانین ہیں, جو ایس او پیز ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کے اوپر پابندی لگائیے. واٹر ٹینکر جو رجسٹرڈ ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں اور یہاں پر کئی ہزار ڈمپر یہ چل رہے ہیں واٹر ٹینکر جن کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اسٹیکر نہیں ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جب نشاندہی کی اور ہم نے کہا کہ بھائی ان ڈمپر کو روکیے, تو ہمارے روکنے کی اپیل پر ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنے جو آج تک آفاق احمد کورٹ میں بھگت رہا ہے. اور دوسری طرف جب انسان کو آپ کچل دیں گے تو وہاں کے لوگ اس علاقے کے کسی انسان کی لاش کو ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا ہوا دیکھیں گے تو غصے میں اگر انہوں نے ڈمپر جلا دیا تو یہ ایک اسپونٹینیس ری ایکشن ہے. اس کو دہشت گردی کہہ دینا, اس کو کسی کا سکھایا ہوا کہہ دینا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. وہاں لوگوں نے اشتعال میں آ کے ڈمپر گھر جلا دیا تو اس کے بعد وہاں پر ڈمپر ایسوسیشن کا یا ڈمپر مافیا کا سرغنہ پہنچا ہے مسلح, اور وہاں جا کر اپنے وہاں جو لوگ موجود تھے ان پر فائرنگ کی. وہاں پولیس موجود تھی, رینجرز موجود تھی, ان کی موجودگی میں وہاں پہ فائرنگ کی گئی. اور فائرنگ کرنے کے بعد باقاعدہ وہ وہاں سے اطمینان سے چلا گیا. رینجرز پولیس کھڑی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر مقدمہ درج ہو جاتا. یہ تو اس بچے کی محنت کا نتیجہ ہے قادر کی کہ اس نے کوشش کی, باقی لوگوں نے کوشش کی. میں وہ کیا نام ہے اسے ایم پی کا بیٹا کامران, میں کامران فاروقی کو بھی شاباش دیتا ہوں. اس شخص نے مطلب وہ رات کو تھانے میں جا کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایف آئی آر کاٹو. اور کامران فاروقی کی محنت ہے اس کے اندر کہ وہ ایف آئی آر انہوں نے چاہے دکھاوے کے لیے کاٹی لیکن ایف آئی آر کٹی. اب آپ فرق یہ دیکھیے کہ ایک مہاجر اپیل کر رہا ہے اپنے بچوں کے ٹرک کے نیچے کچلے جانے کے بعد ان کو دن میں یہاں آنے سے روکو. اس کی دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹتی ہیں اور وہ مقدمات آج تک کورٹ میں بھگت رہا ہے. اور جو شخص مہاجروں پر آ کر فائرنگ کر رہا ہے اور وہاں آ کر دھمکیاں دے رہا ہے, اس شخص کی تمام دباؤ کے بعد وہ ایک معمولی سی ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور اسی وقت 50,000 25,000 کے مچلکے پہ اس کی ضمانت کر دیتے ہیں. یہ ہے فرق مافیا کا اور عوام کا کہ ہم اپنے بچوں کے کچلے جانے پر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ان ٹرکوں کو شہر میں آنے سے روکیں. ایک طرف سینئر منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں اس سینئر منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کو اب سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ زندہ قومیں, غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر, ظلم پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. یا انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مہاجر قوم کو. اس حادثے کے بعد محسود کا جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت اور پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ جس طرح ہنس ہنس کے استقبالیہ ان کے چل رہے تھے اور ملاقاتیں چل رہی تھیں, ان کی جب ویڈیو کلپس آئے ہیں تو اس مہاجر قوم کے نوجوانوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کو اب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم پر کیا رویہ اختیار کرتی ہیں. یہاں کوئی ڈمپر جلتا ہے فوراً کہا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے. یہاں آپ کسی پر بھی شک کا اظہار کر سکتے ہیں. سینئر منسٹر میں اس سے یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ بھائی یہاں ٹرک جلنے اور جلانے کے پیچھے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں بیہائنڈ دا کرٹنس, اس کا تمہیں معلوم ہے, لیکن تمہاری ناک کے نیچے کلہاڑی والا جی ایس این کا پرچم لے کر مستقل پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, مستقل پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس شہر میں اور پورے سندھ میں باقاعدہ اجتماعات کے اندر حلف اٹھائے جا رہے ہیں سندھو دیش کے, باقاعدہ سندھو دیش کے قومی ترانے بجا کر ادباً کھڑے ہو کر قومی ترانے سنے جا رہے ہیں, باقاعدہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش اب بنے گا سندھو دیش. یہ سینئر منسٹر کے کانوں میں اس وقت کیا روئی ٹھوس دیتا ہے, کوئی ان کو نعرے سنائی نہیں دیتے.
یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈمپر کے پیچھے کون ہے. انسان مر رہا ہے, انسان مرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ تو ریئیکٹ کریں گے, اور یہاں پر اس ریئیکشن کو کسی کی ایما پر کہہ کر آپ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کریں کہ یہ پختون فساد کرانے کی کوشش ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آج سے 1.5-2 مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا اور وہاں پر کسی ڈرائیور کی غفلت سے ایک بچہ کچلا گیا. لوگوں نے ڈرائیور کو اتار کے بڑے بڑے پتھر اس کے سر پہ مار کے کچل دیا ہوا روڈ کے اوپر. وہ یہاں سے کچھ سکھانے کے لیے آفاق گیا تھا, یہاں سے سکھانے الطاف گیا تھا, یہاں سے سکھانے خالد مقبول گیا تھا. یہ باقاعدہ شیطانی کرتے ہیں سینئر منسٹر کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لسانی فساد کرانے کی کوشش ہے. یہاں کے انسان ہیں, یہاں کے انسان انہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے لوگ آتے ہیں نا. تو اسی رام سامی کے جو حادثہ ہوا ہے, لوگوں نے پولیتھین بیگ پہن کے وہ گوشت کے لوتھڑے اٹھا کے تابوت کے اندر رکھے ہیں, کفن کے اندر رکھے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایدھی اور چھیپا والا جو ہے وہ یہاں پر جو ڈمپر کے نیچے لوگ کچلے جاتے ہیں ان کو بیلچے سے کھرچ کے لاشوں کو نکالتا ہے. کسی سینئر منسٹر یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو دکھ ہوتا ہے, کسی کو غیرت آتی ہے؟ اب یہاں پر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لسانیت کو ہوا دے رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جتنے لوگ اب تک جاں بحق ہوئے, صرف اسی سال 500 سے اوپر لوگ اب تک جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے نیچے آگے جاں بحق ہو چکے ہیں. مجھے سندھ گورنمنٹ کسی ایک دن ریکارڈ نکال کے نوٹیفیکیشنز دکھا دے کہ میں نے یا سندھ گورنمنٹ نے 500 لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان میں سے چند کو بھی کتنے پیسے کمپنسیشن کے طور پر یا ان کی مالی مدد کے طور پر دیے. مجھے سندھ گورنمنٹ کوئی اخبار میں اشتہار دے کے بتا دے, میں وہ اشتہار پبلک کے لیے چھپوا کے پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر ایران کے اندر لوگ حادثے میں جاں بحق ہوئے 2024 میں, حادثے میں جاں بحق ہوئے ایران کے اندر, پاکستان میں نہیں. اس پاکستان کی سڑکیں پیپلز پارٹی پیسے کھا گئی, تو ظاہر ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر گڈھے ہیں اور اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, اس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. لیکن ایران میں کوئی حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے. لیکن اس حادثے کے جو جاں بحق ہونے والے لوگ تھے ان کے لواحقین کو ان کی باڈی آنے سے پہلے 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیا ہے. میں گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز آپ کو دکھا دوں گا. یہاں کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ وہ کیونکہ گمبٹ کے تھے, وہ کیونکہ سندھی زبان بولنے والے تھے, تو ایران میں جاں بحق ہوئے حادثے میں اور ان کی لاشیں یہاں نہیں پہنچیں, اس سے پہلے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دیے گئے اور جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دیے گئے. یہاں کے کتنے لوگ ہیں, 750 پچھلے سال 2024 کے اندر ہیوی ٹریفک کے نیچے زد میں آ کے لوگ جاں بحق ہوئے تھے, کتنے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ نے کمپنسیشن دی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لسانیت کو ہوا نہ دے. اگر 50 لاکھ روپے گمبٹ کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو کراچی کے اندر کورنگی کا رہنے والا ہو یا نیو کراچی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, اگر اس شہر کا ہے تو ظاہر ہے گمبٹ کے لوگوں کی طرح اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ 50 لاکھ روپے تم اس کو کمپنسیشن دو. گمبٹ کا آدمی ایران کے اندر جاں بحق ہو گیا حادثے میں, تم اس کو 50 لاکھ روپے جتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے سب کو دیا. میں اس کو کوئی ایتھنک سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا, لیکن مجھے بتاؤ کہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں جاں بحق ہوتے ہیں تو کیا پاکستانیوں کو یا سندھ کے شہریوں کو سندھ گورنمنٹ کمپنسیشن دیتی ہے؟ وہاں پہ بھی تو جاں بحق ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی تو حادثات ہوتے ہیں. اس شہر میں جاں بحق ہونے والوں کو سندھ گورنمنٹ نے کمپنسیشن نہیں دی. اب یہاں آپ کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر رہے ہو. دہشت گردی کے مقدمات جو آواز اٹھائے اس کے اوپر بنا دیتے ہو. اس نے تو دہشت گردی ہوئی تھی اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات کی تھی نا, قادر وہاں پہ مقدمہ درج کیا بلوے کا اور اس میں 25 آدمی نامعلوم ڈال دیے. اس کا خدشہ ہے کہ یہ مجھے بھی گھسیٹ سکتے ہیں اس لیے کہ مجھے دباؤ میں لینے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے. تو اگر گورنمنٹ اپنی تمام مشینری کو اس شہر کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لگائے گی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس شہر میں جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یہ کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں لا کے بٹھایا ہے, میں پیپلز پارٹی کی بجائے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھئی فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا تھا, خدا کے واسطے پیپلز پارٹی سے
اس شہر کی ڈیولپمنٹ کروائیے, ان کا احتساب کیجیے, ان سے سوال کیجیے کہ یہ جو بجٹ تھا کہاں چلا گیا, اور ان سے سوال کیجیے کہ اس شہر میں تم پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. یہاں ماضی میں کے ٹی سی کے ڈپو میں ایک ڈپو میں کئی 100 بسیں ہوا کرتی تھی. پورے شہر میں ہر منٹ کے بعد ایک بس آپ کو نظر آتی تھی کے ٹی سی کی. آپ نے کے ٹی سی تباہ کر دیا, کے ٹی سی کے ڈپو کھا گیا. اب یہاں پر بسیں نہیں ہیں. آپ نے لوکل ٹرین چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی, آپ ٹرام چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی. جس شہر میں تانگے چلا کرتے تھے, پورے شہر کے اندر آوازیں لگ رہی ہوتی تھیں باؤجی بچیں, آج وہاں گرین بس چل رہی ہے, اورنج بس چل رہی ہے. وہاں پر تمام ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہے, اور جہاں پر ٹرام چلتی تھی آج وہاں پر چنگچی رکشے چلا کر آپ لوگ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. یہ شہر دانستہ طور پر تباہ کیا گیا ہے. اس شہر کی جابس آپ نے ختم کی ہیں. اس شہر کے لوگوں کو آپ نے گورنمنٹ ملازمتوں سے محروم کیا ہے پیپلز پارٹی نے. آپ یہ دیکھیے کہ لاڑکانہ, دادو, گمبڑ, مختلف دیہی علاقوں سے آپ پولیس والے بھرتی کرتے ہیں, اور آن ڈیپوٹیشن 5 سال کے بانڈ بھر کے آپ کراچی میں لا کے تعینات کر دیتے ہیں. آج وہی ٹریفک پولیس والوں کو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ آفر کر دی کہ جو لوگ کراچی ڈسٹرکٹ کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ایبزارب کرانا چاہتے ہیں کرا لیں. اب یہ بتائیے کہ جب گمبٹ کا آیا ہوا آدمی جو آن ڈیپوٹیشن آیا تھا وہ کراچی کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ایبزارب کرا لے گا, تو جاب اگر 2 بھی نکلنے کے چانسز سے تو ختم ہو گئے نا. تو گمبٹ کا آدمی کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے, وہ لا کے انہوں نے کراچی کے اندر بھرتی کر دیا. کراچی کا نوجوان بھرتی نہیں ہوا. اسی طرح انہوں نے تمام جگہ پر, یعنی اب آپ جو وہ کہلاتا ہے نا پورٹل, جو جابس کے لیے انہوں نے کہ بہت ایمانداری سے ہم جابس دیں گے, آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کوٹا ہے ہی نہیں. اور وہ پورٹل آپ کھولنا بھی چاہیں گے تو نہیں کھلے گا, وہ پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہی وہ مخصوص ہے. اور جابس مل رہی ہیں, عدالتوں میں آپ چلے جائیے. یعنی مجھ پر جو میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نشست آپ سے روز نہیں ہوتی, اور پہلی مرتبہ ہو رہی ہے, اور اب پتہ نہیں کب ہو. تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کسی کے بھی کوئی کلپ اٹھا کے فارورڈ کر دیا. ظاہر ہے آپ اپنے طور پر بھی صابر بھائی ہیں, اپنا کالم بھی ان کے پوری اسٹوری یہ چلاتے ہیں, ویلاگس بناتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سینئر ہیں جو چلاتے ہیں. تو جتنے لوگ جو نئے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوئے ہیں, ان پر ذمہ داری ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سوشل میڈیا کو پراپرلی آپ استعمال کیجئے. دیکھیے اس شہر کے اندر حالت یہ ہے کہ احمد علی شیخ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے سندھ کے. ایک جج نے ان کو لکھا کہ جناب مجھے اس پورے شہر کراچی میں جو 3.5-4 کروڑ کا شہر ہے, جہاں پر ٹیلنٹ کوٹ کے لوگوں میں بھرا ہوا ہے, یہاں کے لوگ دنیا میں جا کر نام پیدا کرتے ہیں, دنیا میں جا کر بڑی کمپنیوں کے اندر بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. اس شخص کو اس کراچی میں کمپیٹنٹ اسٹینو نہیں ملا. اس نے چیف جسٹس کو لکھا, اور چیف جسٹس نے صرف اس جج کو جواب نہیں دیا, اس نے تمام ججز کو ایک آرڈر پاس کیا کہ جس کو کراچی کے اندر کمپیٹنٹ بندہ نظر نہیں آئے وہ پورے سندھ سے جہاں سے چاہے اپلیکیشن کال کر لے. یعنی آپ نے جو 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک کا لوکلی اپوائنٹ کرنے کا آرڈر تھا, جو کیا کہلاتا ہے سروس رولز SRO, وہ ختم کر دیا آپ نے. بھگوان داس کی وہ رولنگ آپ نے ختم کر دی کہ 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک لوکلی اپوائنٹ ہوگا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. احمد علی شیخ نے کہا کہ جہاں سے چاہو سندھ سے بھرتی کر لو. آج آپ ججز کے دفاتر میں چلے جائیے, ہر جج کے پاس اس کے گاؤں کا اسٹینو بیٹھا ہوا, اس کے گاؤں کا اردلی بیٹھا ہوا, اس کے گاؤں کا آواز دینے والا بیٹھا ہوا ہے. اس شہر کے اندر نہ اسٹینو میں میسر تھا, نہ اردلی میسر تھا, نہ ٹائپسٹ میسر تھا, نہ پیشکار میسر تھا. اس شہر میں ہم انصاف جس سے مانگتے ہیں وہاں انصاف نہیں ہے. ہم صورتحال ہمارے شہر کی یہ ہے کہ پولیس بھی لا کر تعینات کر دی, اور پھر اس کے بعد ان کی پروٹیکشن میں آپ نے باہر سے لا کے 1 گریڈ سے 14 گریڈ کا کوئی شہر کا بندہ نظر نہیں آتا ہے. آپ نے ابھی سہون سے لا کے لیاری کے اندر کوئی حادثہ ہوا, قادر بات تم بھی سن رہے ہو بیٹا, لیاری میں ایک حادثہ ہوا بلڈنگ کا. انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر SBCA جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا, اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر
اور پھر قبضہ تو کر ہی لیا تھا. پھر یہاں کراچی کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا, نوکریوں سے نکال دیا گیا, اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ قانون نہیں ہے کہیں پر کہ آپ کسی اور ادارے کے بندوں کی سروسز کسی اور جگہ پر ایبزارب کر دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہر کے بہت سارے بچے کے ایم سی سے کے ڈی اے کے اندر جاب کر رہے تھے آن ڈیپوٹیشن. ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انہیں کے ڈی اے چھوڑ کر واپس کے ایم سی جانا پڑا. اس آرڈر کی موجودگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ الگ ادارے ہیں. 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران لا کے ایس بی سی کے اندر تعینات کر دیے. اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, اسی طرح سوشل سیکیورٹی ہو, تمام جگہ پر لا کے انہوں نے دیہی علاقوں کے بندے بھرتی کر کے بٹھا دیے. اب حالت یہ ہے, سالڈ ویسٹ ہے تمام ادارے, اب حالت یہ ہے کہ یہ خرم انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیاقت مارکیٹ کے اندر ایک کوئی پرچون والا یا کوئی تیل بیچ رہا ہے, کوئی تھوک کام کر رہا ہے, اس کے اندر ایک دکان میں کتنے امپلائی ہوں گے؟ 3-4 تولنے والا کہ بانٹنے والا. باقاعدہ آ کے دھمکی دی گئی کہ تم نے ان کا انشورنس نہیں کروایا. ارے بھائی, فیکٹری کے اندر 20% لوگ جو ہے وہ پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں, 80% لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پہ اسی لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ 90 ڈیز سے پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں, پھر 3 دن بعد اپوائنٹ کر لیتے ہیں تاکہ سوشل سیکیورٹی وغیرہ کا وہ روکیں. فیکٹری نہیں جا رہا, وہ دکان کے اوپر 3 امپلائی ہم سے کہہ رہا ہے اس کا انشورنس نہیں کرایا, 5 لاکھ روپے کا چیک لے کے رشوت کا چلا گیا. یہ تو ان کی ہمت تھی کہ یہ ڈھونڈتے ہوئے اس دفتر پہنچے اور جا کے کہا کہ وہ چیک کدھر ہے دکھا, اور اس کے سامنے پھاڑا ہے غصے میں اور کہا کہ تو وہاں گیا کیسے تھا اور تو نے 5 لاکھ روپے چیک کس کھاتے میں تو نے لیا ہے, اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا. ڈانٹ ڈپٹ کے آ گئے, ان کی ہمت تھی, ورنہ تو ظاہر ہے کہ 2 منٹ میں یہ پولیس کال کرتے ہیں. اس کو دوبارہ فون کر کے کہہ رہے ہیں یار وہ چیک تو 5 لاکھ کا پڑ دیا, 25,000 تو دے دے. یہ شہر ڈاکوؤں کو حوالے کر دیا, اس شہر کے اندر بربادی کر رہے ہو. اور اگر کوئی دکان والا رجسٹ کرے تو 2 منٹ میں وہ تھانے کو بلا لیتے ہیں. تھانے بھی ان کے گاؤں کے جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں, 2 منٹ میں ان کی پروٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں. آپ سرکاری کیا کہتے ہیں اس کو, کہیں کار سرکار میں مداخلت کا ایف آئی آر کاٹ کے دکان والے کو بند کر دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں اس شہر کے اندر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں, یہ آپ کو انگیج کیا ہوا ہے. یہ تمام آج مجھے بتائیے کہ شہر میں یہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں, آپ کو لگے گا کہ آفاق بھائی جو ہے وہ کل خود منع کرتے تھے کہ پختون کے ہوٹل پہ چائے کیوں پی رہا ہے. تو آج جو ہوٹل بند ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پختونوں سے سندھیوں کے کوئی معاملات خراب ہو گئے یا سندھی افسران کے یا پیپلز پارٹی کے معاملات خراب ہو گئے. یہ باقاعدہ اس شہر کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر کے سب کی توجہ سب کو الجھا کر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یعنی اگر میرے اختلافات ہیں بھی اس بنیاد پر کہ بچے جو ہے وہ پوری رات ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور سڑکیں گھیر کے بیٹھتے ہیں, تو ظاہر اس کی ایس او پیز بن سکتی ہیں, اور ہمیں اس وقت چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. محسود کو جو ہوا دی گئی, جو سندھی افسران مل رہے ہیں اور جو پولیس کے افسران اور حکومت کے افسران مل رہے ہیں اور اس کو مطلب لیڈر بنایا جا رہا ہے, اور سوتے ہوا جو ہے وہ عرفان اللہ مروت ایکٹیو ہو گیا کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ مہاجر اور باقی قومیتوں کو متصادم کر کے اور بزی کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت اگر ہم غیر یقینی کیفیت سے باہر نکل آئیں, اگر ہم اس وقت آپس میں تصادم سے باہر نکل آئیں, تو جو صورتحال ہے ہمیں اس وقت سوچنے کا وقت ملے کہ پاکستان میرے اختلافات اداروں سے ہو سکتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ شکایت کی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں جو صحافی حضرات وہاں پروگرام میں تھے, جن میں سے میں ظاہر صاحب بھائی کو نوٹ کر سکا کہ یہ موجود تھے, دوسرے لوگ موجود تھے ناظرین میں نے وہاں پاکستان کی افواج کی حمایت کا اعلان کیا, لیکن ساتھ میں نے شکوے کیے. میں نے کہا بھائی شکایت کے باوجود, اور شکوے میں نے کیے کہ بھائی تم یہاں جنرل لیڈرشپ نہیں پنپنے دیتے, یہاں
تم کنٹرول پالیٹکس کرتے ہو. یہاں آپ فارم 47 کے ذریعے اپنی پسند کے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچا دیتے ہو, جانتے ہو کہ کرپٹ ہیں, اس کے باوجود پہنچائے تو ظاہر ذمہ دار تم ہو. 10 شکایتیں, لیکن اداروں کے لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہے, میری ملک سے شکایت تو نہیں ہو سکتی. یہ ملک تو میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا ہے. تو ظاہر اس ملک کو بچانے کے لیے اس وقت اگر مجھے اپنی افواج کی سپورٹ کرنی پڑے تو میں اس کو اپنا ذمہ داری سمجھتا ہوں. اس وقت ہمیں تصادم سے گریز کرنے کی ضرورت, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ میری سوچ میں, میرے انداز میں کوئی تبدیلی ہے. اس وقت ضرورت ہے. آپ کا سر کریک کے اوپر بھارت کی فوجیں ایکسرسائز کر رہی ہیں. آپ کے 30,000 فوجی جو ہے وہ تعینات ہیں تھر پارکر پہ, زمین پہ اتار کے انہوں نے جو ان کا جو سرحد ہے وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وزیر دفاع دہلی میں خطاب کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کراچی کو جلد کھو دے گا, ہم کراچی آ رہے ہیں. وہ یہاں ان کے موسٹ وانٹیڈ بندوں کی تصویریں دکھا رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. وہ ان کے سوئمنگ پول کی تصویریں دکھا رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. وہ ان کے گھر کی تصویریں دکھا رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. وہ اس کو جواز بنا کر اگر سرجیکل اسٹرائک بھی کرتا ہے تو اس وقت ہمارے اختلافات کو وقتی طور پر بالائے طاقت رکھ کر ہمیں مل کر اس وقت ملک کی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ کلہاڑی کے جھنڈے لے کر کل بنا تھا بنگلہ دیش آج بنے گا سندھو دیش کے نعرے لگا رہے ہیں, آپ ان سے یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ بھارت کی فوج آئے گی تو وہ پاکستان کے شانہ بشانہ البدل شمس کی طرح لڑیں گے اور وہ پاکستان بچانے کی کوشش کریں گے. وہ تو یعنی میں تمام سندھیوں کو ملک دشمن نہیں کہہ رہا ہوں. جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں, جو لوگ کلہاڑی کے جھنڈے لے کر پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے استقبالی کر رہے ہوں گے نا. ہماری ذمہ داری ان حالات میں سب سے زیادہ بنتی ہے. پیپلز پارٹی اگر ان حالات میں اچانک, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلے سے پلان تھا اور آپ کو وہ جو ای ٹکٹ دے رہے ہیں, ای چالان دے رہے ہیں, وہ کوئی جسٹیفائی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انہیں لے کر آئیں, میں پیپلز پارٹی سے درخواست کرنے کی بجائے جو لوگ لے کر آئیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو لوگ 30,000 روپے کسی گارمنٹ فیکٹری میں کما رہے ہیں اور جو اپنے محلے کی پرچون کی دکان پہ روزانہ سودا لے کے رجسٹر میں لکھواتے ہیں, اور جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ پیسے دیتے ہیں, ان سے تم 10,000 کا چالان لے لو گے تو وہ پرچون والے کو کیا دیں گے, اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے, اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے, اپنے بچوں کو پہنائیں گے کیا؟ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ چند ارب روپے سے کوئی پیپلز پارٹی کا پیٹ بھر جائے گا. پیپلز پارٹی کو تو کھربوں روپے کا 34 کھرب روپے کا بجٹ تھا, وہ تو سارا کا سارا بھی ڈکار لے تو اس کو پرواہ نہیں ہے نا. تو یہ چند ارب روپے جو ابھی 48 گھنٹے میں 100 ملین کے چالان ہوئے تھے, 100 ملین کا مقصد 1 ارب روپے ہوا. یہی ہوا نا بھائی, زیادہ تو نہیں ہو گیا میمن, 100 ارب ہوا نا. 100 ارب روپے اس کے لیے کیا ہے؟ تو کسی سڑک میں سے کھا جاتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. یہ 100 ارب روپے کوئی سندھ گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت تھی اس لیے چالان نہیں لگائیں. اس لیے لگائیں کہ پوری اب 40 لاکھ لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں. یہ سارے کون لوگ ہیں جنہیں تم نے کبھی گورنمنٹ جاب نہیں دی, جو بیچارے پرائیویٹ فیکٹریوں کے اندر جاب کر رہے ہیں 35 ہزار روپے کی, جو کہیں بیچارے کلریکل جاب کر رہا ہے, کوئی گارمنٹ کے اندر جاب کر رہا ہے, قسطوں کی ان کی موٹر سائیکلیں, وہ اپنی قسطیں نہیں پوری کر پا رہے, وہ تمہارا 10,000 کا چالان کہاں سے دیں گے؟ اس کا مقصد ہے آپ نے انہیں انگیج کر دیا, اور جب آپ انہیں معاشی طور پر انگیج کر دو گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس ملک کے دفاع کی جنگ نہیں لڑ پائیں گے. یہی مقصد ہے نا پیپلز پارٹی کا. ایک آدمی جو کسی اچھی جگہ اگر جاب کر رہا ہے تو وہاں سے بھی وہ آلٹو یا ٹویوٹا جو ہے وہ میزان بینک سے آفس کے اس پہ قسطوں پہ لے لیتا ہے. وہ 50,000 لاکھ روپے کما رہا ہے, اس میں سے 25,000 کا اس کو اوپر چالان آ جائے تو وہ اپنے معاش کی فکر میں رہے گا یا ملک کا دفاع کرے گا؟ آپ کو انگیج کرنے کے لیے چالان ایشو کیے گئے کہ پوری قوم انگیج رہے. یہ آج اچانک جو ہوٹلوں کے اوپر بندشیں لگ رہی ہیں پختونوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ آپ نے معاملات ہمیشہ اپنے بہتر رکھے پیپلز پارٹی نے, اور ہمیشہ ہمارے خلاف یہ استعمال کیا ہے, ہمیشہ سپورٹ کیا ان کو. آج آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ آپ سب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں,
اور یہ ایک مطلب سازش ہے کہ آپ پختون کو بزی کر کے رکھیں, آپ مہاجر کو بزی کر کے رکھیں, آپس میں تصادم کروا دیں. آپ محسود کو پروموٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہیرو بنا کر آپ لڑوا دیں. ہمارا ڈمپر کے ان لوگوں کے ساتھ ناراضگی ہے نا جو ڈمپر ریس لگا رہے ہیں اور انسان کی قدر نہیں کر رہے. ہمارے کو پختونوں سے جھگڑا تو نہیں ہے, لیکن محسود کو کھڑا کر کے آپ یہ تاثر دے رہے ہو کہ ہمارا پختونوں کے ساتھ جھگڑا ہے. آفاق نے کہا تھا کہ جی ہوٹل پہ چائے مت پیو, یہ چائے پینے کو منع کیا تھا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ کسی کا کاروبار بند کرو. تم کاروبار بند کر رہے ہو, تمہاری اس میں اپنی سازش ہے. ہمارے کہنے پر تو آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی کہ بھائی سڑکیں بلاک نہیں کرو, خواتین کے جانے آنے کا راستہ بند نہیں کرو, آپ لوگوں کے فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچ کر کے جو ہوٹل چلا رہے ہو مت چلاؤ. آپ کرائے کی بلڈنگ کرائے پہ لو, آپ ہوٹل چلاؤ. کس نے منع کیا؟ اس شہر میں یہ تو اس پاکستان کے مقامی لوگ ہیں نا, باہر سے آگے لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں, تو میں پختون کو کیوں منع کروں گا کہ کاروبار نہیں کرو. لیکن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مہاجر خلاف ہے. مہاجر خلاف نہیں ہے. مہاجر تمام لوگوں کو, اس ملک کے شہری کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اپنا بھائی سمجھتا ہے. یہ شہر لوگوں کو ہمیشہ سے روزگار کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے. لیکن ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جب کسی کے گھر جا کے آپ مالک بننے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس آتی ہے, لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ تکلیف کا خیال کر کے اور طاقت کا استعمال کیے بغیر, غنڈہ گردی کیے بغیر اس شہر میں کاروبار کریں, کبھی کوئی تصادم نہیں ہوگا. اور ابھی تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر ہمارے تمام معاملات کو ہم پس پش ڈال کر یہ سوچیں کہ کل اگر خدا نہ کرے, ویسے تو ظاہر ہے کہ بھارت کی جرت نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی ہماری ایئر فورس کی طاقت دیکھنے کے بعد, یہاں کے لوگوں کے جوش و جذبے کو دیکھنے کے بعد, ہماری دفاعی صلاحیت دیکھنے کے بعد کہ وہ کوئی بیوقوفی کرے. لیکن اگر وہ کسی کے کہنے پر کوئی بیوقوفی اگر کر بھی دے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ میں ظاہر ہے کہ کبھی بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں اگر کسی ایک مخصوص ایریے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کچھ کر سکوں تو میں کہوں گا میں یہاں کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو مجھے اور آپ کو کم از کم, میں پورے پاکستان کی ذمہ داری نہ لوں, لیکن مجھے اور آپ کو کم از کم اپنے سندھ کے اربن ایریاز کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں, لوگوں کو احساس دلائیں کہ اس وقت ہمیں اپنے ملک کے حفاظت کے لیے سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے فوج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. تمام شکوے گلوں کے باوجود ان گلے شکووں کو میں ختم نہیں کر رہا. مجھے یہ شکوہ ہے, جب تک حل نہیں ہوگا میرا شکوہ برقرار رہے گا کہ پیپلز پارٹی کو آپ اقتدار میں لے کر آئیں. اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. اس شہر میں جو کچھ نفرتیں پھیل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اس لیے کہ آپ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ ہارے ہوئے کو آپ نے جتوا دیا, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہیں پیپلز پارٹی کو اقتدار پر لانے کے. یہ شکوے میرے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ شکوے ہم بعد میں کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں افواج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اس وقت ہمیں انہیں یقین دلانا چاہیے کہ آپ اندرونی معاملات کے اوپر فکر مند نہ ہوں, آپ سرحدوں کو سنبھالو, شہر ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم اس پوزیشن میں تو ہیں کہ اگر ہم کل فیصلہ کر لیں, ان لوگوں نے فیصلہ کیا رام سامی میں, تو کیا ڈمپر لے جا سکے؟ نہیں لے جا سکے نا. کل اگر اس شہر میں فیصلہ کر لیں کہ کوئی کلہاڑی کا پرچم لے کے یہاں آئے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو واپس دادو گمبٹ نہیں جائے گا, تو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. تو ہم شہر کی ذمہ داری تو کم سے کم لے کر یقین دلا سکتے ہیں نا کہ بھائی سرحدیں تم سنبھالو, یہ شہر ہم سنبھال لیں گے, اندرونی معاملات ہم سنبھال لیں گے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. تو آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نشستیں بار بار ہوں, اور کوریج کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہماری نشست ہونی چاہیے, تاکہ جو کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اب تک, جو کچھ آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, تو وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کوئی 20 25 50 ایک ساتھ بیٹھیں.
عامر بھائی کا, خالد بھائی کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جو لوگ یعنی اس سے ہٹ کے کہ ہمیں کوریج کرنی ہے یا ہمیں کوئی انٹرویو کرنا ہے, اس سے ہٹ کے اس شہر کے لیے اگر ہم بیٹھ کے کہیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ جب چاہیں وقت لیں اور ہم بیٹھیں گے, آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اس شہر میں ایک بات بہت تواتر سے ہو رہی ہے اور میں کئی ویلاگس بھی دیکھ چکا ہوں. ابھی میں نے وڑائچ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا وہ بھی میں نے دیکھا کہ جو 27th امینڈمنٹ آنے والی ہے اس کے بعد کراچی صوبہ بنے گا یا سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے, ایک سینٹرل, ایک ویسٹ اور ایک فلاں فلاں. تو میرا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ یہ حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر بھی صوبوں کے معاملات کو چھیڑ کے اور ہم اندر اضطراب کی کیفیت پیدا کر دیں, کیونکہ دشمن آپ کا نہ صرف کریک پر ہے, یہ سر کریک پر یا ساحل سمندر پر بیڑے جو ہے انڈیا کے, بلکہ جو افغانستان کا 650 کلومیٹر کا پورس بارڈر ہے اس کے اوپر افغانی جنہیں آپ نے ایک طویل عرصے تک پالا, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنہیں تم پال رہے ہو یہ کل تمہارے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے, اس لیے کہ یہ واریر ہیں اور یہ انہوں نے کبھی تمہیں تسلیم نہیں کیا. اور جو تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے, جو تم سے آگے بڑھ کے لڑے تھے, وہ آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں. انہیں لے کر پاکستان آؤ, یہ تم پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ تمہاری معیشت کا سہارا بنیں گے. انہیں لے کر نہیں آئے, آج سب پچھتاتے ہیں. میں جو جنرل شریف ہیں اس کی میں نے پریس بریفنگ سنی, میں مطلب مجھے بہت غصہ بھی آیا اور میں کام کیا کہ یار نفرت انہوں نے بتائی کہ وہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں جو ہمارے جوانوں کے سر کاٹ کے سے فٹ بال کھیلتے ہیں. آپ سوچئے کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے. ایسے حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیبل کے اوپر معاملات فوری طور پر حل ہونے والے ہیں. ان حالات میں فوج کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے. کوئی اس ذمہ داری کو سمجھے نہ سمجھے, اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ اس لڑائی کے دوران چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع اچھا ہے, پولیس کہیں اور مصروف ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں. آج حالات خراب ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی, ہم ذمہ داری نبھائیں گے. اس کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی جو آوازیں ہیں, وڑائچ نے کہا کہ 27th امینڈمنٹ جو آ رہی ہے اس میں نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے. پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ مہاجر قوم کو اور مہاجر قوم کی وراثت کو نہ آفاق تقسیم ہونے دے گا, نہ آفاق کی قوم تقسیم ہونے دے گی. ہم نے 2 مرتبہ تقسیم کا عمل دیکھا ہے. ایک مرتبہ جب پاکستان بنا رہے تھے اور یہ نعرہ دیا گیا تھا برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کو. 10 کروڑ مسلمان پورے برصغیر میں اس وقت تھے, 11 کروڑ نہیں تھے. تو سب کو یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ ایک علیحدہ وطن جہاں برصغیر کے 10 کروڑ مسلمان آزادی سے سکون سے رہ سکیں گے. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لوگوں نے نعرے لگائے کہ بٹ کے رہ گئے ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. اور ان علاقوں میں لوگوں نے زیادہ تحریک چلائی, قربانی دی جو پاکستان میں آج شامل نہیں ہے, جو مسلم اقلیتی علاقہ تھے. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ لوگ یہاں نہ آئیں, وہیں ان کے وفادار بن کے رہیں. تو قائد اعظم کے لیے بات کرنا جرم بن جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے میری قوم تقسیم ہوئی ہے. میرا سوال بنتا ہے کہ جب برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی بات کی تھی تو پھر میرے آدھے خاندانوں کو وہاں روک کر ہندوؤں کی غلامی تسلیم کرنے کا کیوں کہا؟ اس کے بعد 1971 میں جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے ناراض ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا رہا تھا اور ہمارے ہاں سے عاقبت اندیش جنرل ٹکا خان نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں زمین چاہیے, بنگالی نہیں چاہیے, تو نفرت کا عالم یہ تھا. وہاں پر بھی جو ہندوستان کے اقلیتی علاقوں سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش قریب پڑتا تھا وہاں چلے گئے تھے, وہ اردو بولنے والے لوگ جنہیں آپ بہاری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر پاکستان بچانے کی جدوجہد کی تھی. ہسٹری ہے
چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر ہتھیار ڈالے یا کسی کے کہنے پر بھی ڈالے، لیکن بہرحال ہماری افواج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت کیا مجبوری تھی؟ ظاہر ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کبھی پبلش ہی نہیں ہونے دی، تو ظاہر ہے کہ میں کہاں سے سیکھوں کہ غلطی کس کی تھی، لیکن بہرحال یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ایسا ہوا تھا۔ سب واپس آ گئے، جنہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی، جنہوں نے فی سبیل اللہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑائی کی تھی، وہ وہیں رہ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اسی شروع کے پیریڈ میں حالات میں چانس ملا آ گئے، اور آدھے لوگ وہیں کٹ کے رہ گئے۔ ضیاء الحق نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ بھکاری ہیں وہ لوگ اور ہمیں بھکاریوں کی ضرورت نہیں، جس پر میں نے بھی غصے میں تحریک چلائی تھی، اور میں اس زمانے میں گرفتار ہوا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں میں صرف ابھی گرفتار ہوا تھا، میں اس زمانے میں جب میری مجھ سے نہیں تھی، اس زمانے میں بھی اسی بات پہ گرفتار ہوا تھا کہ تم نے مہاجروں کو بھکاری کیوں کہا، تو جیل چلا گیا میں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان کو بھکاری کہا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہیں، تو آدھے لوگ یہاں آ گئے، آدھے لوگ وہاں چلے رہ گئے، تو وہاں دوسری مرتبہ میری قوم تقسیم ہوئی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سندھ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، کراچی ایک صوبہ ہوگا، تو بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو تقسیم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دے سکتا۔ میری قوم کے فیصلے میری قوم کو خود کرنے۔ میں جو ٹنڈو لایار میں آباد لوگ ہیں جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو ٹنڈو آدم میں ہیں، جو شہزاد پور میں ہیں، جو شاہپور چاکر میں، جو خیرپور میں، وہ میرے ہیں۔ میں ان لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کروں، 3 حصوں میں تقسیم کیوں کروں؟ خالد مقبول کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا سنا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں جو لسانی بنیاد پر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اب جو بھی انتظامی یونٹ اگر ضروری ہے تو وہ لسانی بنیاد پر بنے گا۔ 75 سال سے، کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے بھائی؟ 78 سال سے تم لسانی بنیادوں پر انجوائے کر رہے ہو کہ پنجابی ہونے کے ناطے پنجاب پہ حکمرانی تمہاری ہے، سندھی ہونے کے ناطے سندھ پہ تمہاری حکمرانی ہے۔ آج اگر ایڈمنسٹریشن کو، آج اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی اس بات کا احساس ہے کہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، تو وہ انتظامی یونٹ لسانی بنیاد پر ہوں گے۔ میں بھی اور میری قوم بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے کہ مہاجر ہونے کے ناطے میرا بھی ایک انتظامی یونٹ ہو جہاں میرے وسائل پر مجھے اختیار حاصل ہو اور میرے لوگ اقتدار کے اندر شراکت دار ہوں، جس طرح سندھی ہے، جس طرح پختون ہے، جس طرح پنجابی ہے، جس طرح بلوچ ہے۔ میں آج انتظامی یونٹ لسانی بنیادوں پر نہیں چاہیے، اس نعرے کا بھی خلاف ہوں۔ اگر تقسیم ہوگا سندھ کا اربن ایریا، تو بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی کہ سندھ کے رورل ایریا کے اندر سندھی رہتا ہے، سندھ کے اربن ایریا کے اندر اردو بولنے والے رہتے ہیں، تو لسانی تقسیم بھٹو نے کی تھی، اسی تقسیم کو میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور تقسیم کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے نا، یہی میری قوم کی سوچ ہے۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے، اور اس میں ای چالان کا بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ای چالان جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے یا پیپلز پارٹی قانون پر عمل درآمد کروا کے چالان سے خوفزدہ کر کے یہاں ٹریفک کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس شہر کی اگر 3 لائنوں کی کوئی سڑک ہے، 2 لائنوں کے اوپر یہاں پولیس والا اپنے گاؤں سے بلا کر یا رینجرز کا کوئی جوان اپنے گاؤں سے بلا کر، اپنے چک سے، اپنے پنڈ سے بلا کر یقین دلا کے کہ تو بھیج، میں یہاں اس کو کاروبار کرا دوں گا، اور یہاں ٹھیلے لگواتے ہو پورے شہر میں اور خود جا کے خیریت پوچھتے ہو کہ تو یہ کسی نے تنگ تو نہیں کیا، تو مجھے بتائیے 2 لائنیں تو آپ نے پورے اپنے پنڈ اور چک اور گاؤں سے منگوا کے، اپنے گوٹوں سے منگوا کے آپ نے ٹھیلے لگوا دیے۔ اب ایک لائن کے اوپر کوئی شخص چل رہا ہے تو وہ اسپیڈ اس کی کیا ہوگی، اور اگر ایک لائن پہ بھی گڈھے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ اسپیڈ اس کی کیا ہوگی؟ آپ اسپیڈ کے چالان بھی کر رہے ہو۔ آپ ہیلمٹ پہننے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہو کہ ایکسیڈنٹ اس وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں کہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ جو جاہل یہ کہتا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے بعد انسان کی جان بچ جائے گی، یہ جو ڈمپر ہے اس کا ویٹ الخالد ٹینک جو آرمی کا ہے نا اس سے زیادہ ہے۔ الخالد ٹینک کے نیچے کسی پیپلز پارٹی کے سینئر منسٹر کو ہیلمٹ پہنا کے لٹا دو اور بولنا بھائی ہیلمٹ سے تیری جان بچ جائے گی۔ مطلب یہ صورتحال یہ صرف تنگ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور اس بات کی نفی کرنی ہے کہ یہ بکواس بند ہونی چاہیے کہ کوئی انہیں سکھا رہا ہے، یہاں سے سکھا رہا ہے یا لندن سے سکھا رہا ہے یا بادر آباد سے سکھا رہا ہے کہ بھائی ڈمپر چلا دو۔
بات یہ نہیں ہے. اس بات کا لوگوں کو اب یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ اب میرے سکھانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کے سکھانے کی ضرورت ہے. مہاجر نوجوان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, ناانصافی ہوگی, تو ناانصافی پر اور ظلم پر غیرت مند قوموں کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, کسی نوجوان کو. آپ کا یہاں آپ آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے وہ آپ کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں, اور آپ سے عوام رابطے میں ہے تو عوام کس طرح سوچتی ہے. اور اگر مختصر کریں گے تو پھر کیونکہ آپ لوگوں نے وقت میں نے نہیں, آپ نے نہیں, ہمارے لوگوں نے 8 بجے کا وقت رکھ لیا, تو 4 بجے کا ہوتا تو چائے پہ نمٹ جاتے سب ہیں, لیکن 8 بجے کا وقت رکھا ہے تو ظاہر آپ کھانا کھاؤ گے تو پھر جلدی نمٹ جاتے. چیئرمین صاحب ایک سوال ہے, کمیٹی بنائی ہے اس میں 4 بندے رکھے ہیں, بولے یہ چائے وہ سب سے 20-20 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اچھا نام بتائیں. ڈائریکٹر ہے شہزاد فضل. اب کس سے مانگ رہے 20 لاکھ؟ دکان والوں سے. دکان والوں سے کھلی ٹی نہیں بیچیں, کھلا آئل نہیں بیچیں, یہ الگ. لیکن فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 افسران لا کے اندرون سندھ سے تعینات کیے ہیں. ایک ڈاکٹر محمد مہر ہے, در محمد مہر ہے, ایک علی اصغر ہے, اور ایک عمیر احمد ہے عباسی, اور ایک عارف رحیم ہے, عارف رحیم شیخ. یہ مطلب مارکیٹوں کی دکانوں سے 15-20 لاکھ روپے رشوت مانگ رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے آپ لوگ بھی مارکیٹ کے لوگوں کو کہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے آپ مطلب وہ آ کے سیل کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دکان آج سیل کی, ایک دکان کل سیل کی, ایک دکان پرسوں سیل کی. تو مارکیٹ کے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی ایک دن تمام مارکیٹ بند کر کے بیٹھ جائیں, بولے بھئی آؤ ہم سے کوئی بات کر لو, اور بلا لیں ان لوگوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لا کے بٹھایا ہے. ان سے کہیں بھئی آپ لوگ آؤ, آ کے بتاؤ بھئی ہمارا قصور کیا ہے. تو اور ہم مارکیٹوں کے اور جو دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سوال کرو جی چیئرمین صاحب, آپ نے ابھی پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا تعلق ہے کب تک ڈیجیٹل سے, ڈیجیٹل میڈیا سے. کب تک ڈیجیٹل سے. کب تک؟ اچھا آبائی تعلق پوچھ رہے ہیں آپ؟ آبائی تعلق شاید میں آپ کو تھوڑا گورا چٹھا دکھ رہا ہوں. پختون ہمارے کے گورے چٹے نہیں ہوتے, ہمارا تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, میں الحمدللہ گلگت بلتستان کا ہوں اور بائی برتھ میں کراچی سے. ہم لوگ تو پریشانی میں کالے ہو گئے ہیں ورنہ ہمارے یہاں آپ پوچھ رہے کہ مطلب اگر تیکھے ناک اور گورے رنگ سے بولو تو ہمارے یہاں تو بہت سارے ہیں. ہمارے تو اقبال سے بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتے. مذاق کر رہا ہوں, آگے میرا سوال اگر آپ لے لیں, جب بھی یہ ٹینکر مافیا کا اس طرح کا کوئی بھی ڈسپیوٹ یا ایشو ہوتا ہے تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جو تمام تر صورتحال ہیں آپ نے ای چالان, اور یہ دونوں سوال ایک ساتھ کوٹ کر رہا ہوں, کیا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کوئی دروازہ کھٹکھٹایا دیگر سیاسی جماعتوں نے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے کورٹ کے دروازے تو کم سے کم کھٹکائے ہیں, انہوں نے پٹیشنیں تو دائر کی ہیں. آفیشلی آپ نے یا آپ کی تنظیم نے کوئی پٹیشن دائر کی ہو, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو, کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس کے بعد جو ہے قانون حرکت میں نہیں آئی ہو؟ یہ دیکھو کورٹ میں تو ظاہر کئی پارٹیاں چلی گئی ہیں, اور مطلب سملر پٹیشن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لیٹ ہوئے, اس میں کوئی بازی لے جانے والا معاملہ نہیں تھا. لیکن اس شہر سے کوئی بھی اگر اس معاملے میں پٹیشن لے کے گیا ہے تو میں جو پٹیشن لگاؤں گا تو ظاہر ہے سملر پٹیشن ہوگی, اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو لگ چکی پٹیشن, کوئی اور موقع آئے گا تو اگر ہم اس وقت تیاری کر سکے تو ہم پہلے لگا لیں گے, لیکن اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس لیے کہ پٹیشن لگ چکی, اور پٹیشن کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, ماضی میں بھی پٹیشنز لگتی رہی ہیں اور گورنمنٹ کے اقدامات پر کبھی کوئی نوٹس نہیں دیا. کیا ڈمپر کے اوپر لوگوں کی ایف آئی آروں کے لیے پٹیشنز کورٹ میں پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی تو 27 امینڈمنٹ آ رہی ہے, 27 امینڈمنٹ کے بعد تو مطلب جوڈیشری جو ہے وہ مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ تو بالکل تابع ہو جائے گی حکومت کی, اس لیے کہ اپوزیشن اور حکومت مشاورت سے
अपॉइंट करेंगे जजेस को, और अगर हुकूमत और अपोजिशन मुशावरत से अपॉइंट करेंगे तो जाहिर है कि वो अंडर ऑब्लिगेशन क्या इंसाफ लोगों को फराहम करेंगे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर आप बनाकर उसका सरबराह अलग बना देंगे तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तो है ही अपीलेंट कोर्ट, और अपील तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ही तस्वर की जाएगी। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट जो पहले से मौजूद थी उसकी हैसियत क्या होगी। तो जो पिटीशन हमने अगर नहीं लगाई तो ज़ाहिर पिटीशन लगी हुई। और ये बात कहना कि डंपर के मसले पर हम फ़ाल हो जाते हैं, तो सिर्फ डंपर का इशू तो नहीं था। हमने माजी में जो कराची के अंदर लोगों के रिज़ल्ट्स आपने ख़राब किए, आपसे मतलब गवर्नमेंट ने ख़राब की, हमने उस पर ही बात की। और ज़ाहिर है कि उसका रिज़ल्ट है कि एमडीकेट पे इस मरतबा जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर को आपने ऑनेस्टली उसको आपने चेक करवाया, गैर जानिबदार तरीके से मामलात हुए, तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आया। तो जो इस शहर के इश्यूज़ हैं उस पर हमने बात की है। और आज आपके साथ जो बैठे हैं तो हमने डंपर के इशू के ऊपर तो ये कहा ही नहीं कि यार डंपर के ऊपर जो है वो को रोक लगा। तो अभी तो हमने कहा है कि देखो डंपर अपनी जगह पर है, उसके ऊपर जो कवानीन हैं उसकी अमलदारी होनी चाहिए, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि लीगल डॉक्यूमेंट सामने आए। इसलिए कि लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आप जब उसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप किसको पकड़ेंगे, किसको गिरफ़्तार करेंगे, सारी चीज़ें हमने कही हैं। लेकिन हमने कहा है कि देखिए ये वक्त नहीं है, इस वक्त एक मनसूबाबंदी के तहत पीपल्स पार्टी डंपर माफिया को प्रमोट करके ये माहौल क्रिएट कर रही है कि पख्तून के साथ जाती। तो पख्तून महाजिर क्लैश नहीं है। अगर होटल बंद हो रहे हैं तो देखिए किसी अब न्यू कराची के अंदर नाले के ऊपर 200-250 दुकानें मस्मार कर दी गई, 100% महाजिरों की थी। तो क्या इसको हम लसानी रंग दे दें? अगर आज होटल बंद हुए तो ये पख्तून मामला कहाँ से हो गया? मतलब आप जाहिर है कि अगर एक दुकान 10 बाई 10 की लेके 1 एकड़ के ऊपर कुर्सियाँ को डालेगा, जहाँ से कोई खातून नहीं गुजर सकती, जहाँ से कोई मोटरसाइकिल लेके नहीं गुजर सकता, आप मतलब पूरे एरिया को कंट्रोल करके बैठे हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस थे। हो सकता है मैंने नहीं किया हो, किसी और ने एप्लीकेशंस लगाई हुई हों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दबाव आया हो जिसकी वजह से ये फ़ैसला हुआ हो, लेकिन है तो नाजायज़। तो इसको लसानी मामला का कैसे बना देंगे? तो आफाक ने कभी सिर्फ डंपर के मामले में बात नहीं की, आफाक ने इस शहर में होने वाले हर मसले पर बात की है। और मैं आज भी ये चाहता हूँ कि इश्यूज़ को हल करने के लिए यहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पूरे सिंध की गवर्नमेंट हो, वो सिर्फ सिंधियों की नुमाइंदगी ना कर रही हो। पीपल्स पार्टी तो पूरे सिंधियों की भी नुमाइंदगी नहीं करती, वो सिर्फ अलगी पसंदों की नुमाइंदगी कर रही है या करप्ट लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। सिंध के तो आम आदमी भी इस वक्त जो है वो उसी जगह से पानी भर के पीते हैं जहाँ से भैंस और गधा पी रहा होता है, तो वो लोग तो वहाँ पानी से भी महरूम हैं। तो यहाँ पर जब तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस शहर के और सूबे के हक़ में नहीं होगा, मतलब आपने, मैं ये बार बार कहता रहूँगा कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है फॉर्म 47 के ज़रिए जो लोग लेकर आए इस तबाही के ज़िम्मेदार वो भी हैं, बराबर के शरीक हैं। वाकई मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से एंकर पर्सन है। मेरा सवाल ये है कि कराची में हमेशा पहले नंबर प्लेट का इशू आया, सिंधी अजरक का, फिर उस पर आवाज़ उठाई कराची के अवाम ने, उसके बाद ई चलान वाला मामला आ गया, जब इस पर आवाज़ उठाई गई उसके बाद डंपर वाला मामला आ गया, जब उस पर आवाज़ उठाई गई उसके बाद होटल बंद करना, दुकानें सील करना। तो कराची की आवाम हर इशू पर बाहर निकलती है, एहतजाज करती है। यहाँ की कुछ पार्टीज़ जैसे कि आप नंबर प्लेट पर भी आपने आवाज़ उठाई, दीगर इशूज़ पर भी आप कराची की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कराची के इशूज़ हल क्यों नहीं होते? क्या कराची के आवाम को हकूक़ दिए नहीं जाते? यहाँ की कुछ नुमाइंदा जमातें, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, क्या वो भी मुलव्वस है इसमें जो कराची के हकूक़ ज़ब्त किए जाते हैं? इस पर आपको क्या मालूम? देखिए, उनका तो जो पॉलिटिकल रोल है वो उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। उनको इस बात का एहसास है कि वो इलेक्टेड नहीं है, उन्हें बाकायदा कोई और फॉर्म 47 के ज़रिए लेकर आया, और ये सबको पता है कि इलेक्शन के नताइज क्या थे, और उसके बाद जो फॉर्म 47 के ज़रिए उनको लाया गया, तो वो उनके अंडर ऑब्लिगेशन है। वो अब कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। उन्हें अपनी चंद मिनिस्ट्रियाँ और
علاقوں میں جو نواز شریف صاحب سے شہباز شریف سے جو فنڈ ملا ہے اس فنڈ کے استعمال کے اوپر دلچسپی ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یعنی لوگوں کو حیرانگی ہے, غصہ آنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کی اس کے متحدہ کی قیادت کو کہ ان کا ایک ایم این اے ہوٹل والے معاملے کے اوپر ہاتھ کھڑے کر کے الگ ہو گیا اور اس نے کہا میری قوم کا مسئلہ ہے اور میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. اس شہر میں ڈمپر کی زد میں آ کر جو لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں میجورٹی مہاجروں کی ہے اور انہیں کسی نے مالی مدد بھی نہیں کی. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غریب کا ڈمپر جلا دیا. ڈمپر کتنے کا آتا ہے اور وہ اسمگل ڈمپر ہے, وہ کسٹم پیڈ نہیں ہے. لیکن کسی کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جو موٹر سائیکل والا جاں بحق ہوا اور اس کی جو موٹر سائیکل چکنا چور ہو گئی, کچل گئی, اس کے گھر پہ کیا بیتے گی. ڈمپر والوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور متحدہ کھڑے ہو گئی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے گھر کا روزگار تباہ کر دیا ڈمپر جلا کے. وہ واحد کفیل تھا جو فیکٹری جاتا تھا اور اپنے گھر کے لیے کفالت کرتا تھا. میں ایک جگہ تدفین میں گیا تو اس کے گھر والے اپنے بچے کے مرنے پہ اتنا پریشان نہیں تھے. وہ پریشان یہ تھے کہ آفاق بھائی یہ تو مر گیا, اب یہ موٹر سائیکل قسطوں کی, اب قسطوں والے ہمارے گھر آئیں گے اور موٹر سائیکل بھی کچل گئی, اب ہم قسطیں کہاں سے دیں گے, ہماری قسطیں معاف کرا دو. آپ سوچو لوگوں کا حال. غریب وہ ہیں یا ڈمپر والے غریب ہیں؟ یہ حالات ہیں. اور اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہو. جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو شرم آئے کہ ہم یعنی ڈمپر مافیا کے جو لوگ ہیں ان کا جو حال ہے سب کو پتہ ہے. مطلب ایک ڈمپر جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی چند لاکھ میں یا چند ہزار میں آتا ہو, کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے. وہ عام آدمی تو نہیں خرید سکتا. ایک آدمی قسطوں کی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے, وہ غریب نہیں ہے, وہ غریب ہے. اور جو بچہ مارا گیا وہ انسان کی ویلیو نہیں ہے. مطلب آدمی کندھے اچکا گیا تھا, حادثہ ہے یہ, تم نے ڈمپر خود جلایا ہے, یہ حادثہ نہیں, یہ جرم ہے. بھئی حادثے کے اوپر میں نے آپ سے کہا حادثہ ایک بار ہو تو حادثہ ہے. بھئی یہ بلڈنگ کسی آرکیٹیکٹ نے بنائی, گر گئی, حادثہ ہو سکتا ہے. دوبارہ وہی آرکیٹیکٹ بنائے, گر جائے, سالے آرکیٹیکٹ کو گولی مار دو, تیسرا آرکیٹیکٹ آگے بنائے گا تو 100 سال نہیں گرے گی. آپ کسی ڈرائیور کو سزا تو دیجیے. مطلب بیلوبل افینس ہے, ڈرائیور کچل کے ٹکڑے کر کے چلا گیا, اس کی ضمانت ہو گئی. آج جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا لڑکے کا, ایم پی کا کامران اگر گرفتار ہو جائے نا تو اس کی ضمانت کے اندر ہفتوں لگ جائیں گے. پی کا ایکٹ کہتا ہے. اصل میں اگر میں آپ کو بات کہوں تو مطلب سخت ہو جائے گی کہ جب میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں نا تو کوئی اپنے آپ کو حاکم اور اس علاقے کو مفتوحہ سمجھتا ہے. لیکن جس دن میں اپنی زیادتی کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہوں نا تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ کسی مفتوحہ علاقے میں نہیں ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو وہ غلام نہیں ہیں. کراچی شہر پر یہ ہوتی ہے کہ روڈنگ کے انتظام پارٹی کہتی ہے کہ ہم کام کروا رہے ہیں, ایل او کہتی ہے ہم کام کروا رہے ہیں, ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, یہ بند کیوں نہیں جاتا ہے. یہ معاملہ کہاں پر رکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم بنا رہے ہیں, پھر وہ آخر رک جاتا ہے. اس طرح کریم آباد انڈر بائی پاس 3.8 بلین روپیز کا اس پر کام کا آغاز کیا تھا 23 اگست 2023, اور اب تک وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, اب تک وہ کام ہی مکمل نہیں کیا ہے. مزید اس پر اور بھی پیسے اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہ لاس ٹیکس کے پیسے عام شہری ہیں اس میں. دیکھو لاس تو ہمارا اور آپ کا ہی ہے نا, اس لیے کہ جو بجٹ بنے گا وہ ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے پیسے سے بنے گا. اگر ایک چیز جو ہے وہ سپوز کیجئے 10 کروڑ روپے کی آپ نے ایک اپروول دی ہے, ایک ٹینڈر پاس ہوا ہے اور اس کو 6 مہینے میں کمپلیٹ ہونا ہے. 6 مہینے کی بجائے جب وہ 6 سال میں ہوگا تو سریے کی قیمت بڑھ گئی, سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی, تو آدمی پھر ریوائز اس کو کرتا ہے اسٹیمیٹ کو, اور جو چیز آپ نے 10 کروڑ کی طے کی ہے وہ 10 ارب تک بھی جا سکتی ہے, اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے.
تو یہ بدعنوان گورنمنٹ ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے پاس جو پیسے ہیں وہ جماعت اسلامی لگا رہی ہے، جو پیپلز پارٹی لگانا چاہتی ہے وہ روپے میں دعائیں بھی لگاتی نہیں ہے، وہ باقی پیسے کھانے کے چکر میں لگی رہتی ہے. انتہائی کرپشن ہے وہاں پہ. جو اس کو جماعت اسلامی کے پاس پیسے ہیں وہ بھی اگر لگائے تو شہر کی بہت ساری سڑکیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو گیس کمپنی نے سڑکیں کھودی تھیں اس کے پیسے پیپلز پارٹی جو ٹاؤن ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے چاہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، اس کو ان کے پیسے ایڈوانس دیے گئے تھے، یعنی سڑکوں کی ریپیئرنگ کی. کیونکہ ظاہر ہے کہ کٹنگ کے پہلے اسٹیمیٹ نکال کے پیمنٹ کر دی جاتی ہے. جب کٹنگ کی اور کٹنگ کے بعد ریپیئرنگ کے پیسے جماعت کے فنڈ میں جا چکے، ہر ٹاؤن کے فنڈ میں جا چکے، چاہے وہ جماعت کا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا، تو پھر سڑکیں اتنے عرصے تک ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. لیکن تمام لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کو بھی اس شہر کے عوام یا اس شہر کے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے. ہر آدمی آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے پوری عوام کو بیوقوف بنانے میں مصروف ہے. وہ یہ چاہتا ہے ہلو یہاں آگے دوبارہ بدتمیزی نہیں کرنا یہاں پہ مت کرنا بدتمیزی آئندہ. پاگل چھوڑے آپ بات. آپ کنٹینیو کریں، پڑوسی کسی نے گاڑی واڑی کھڑی کر دی. چلو تو جماعت اسلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس فنڈ کو روک کے رکھے اور الیکشن کے وقت جو وہ جھنڈے لگا کے پھر اس فنڈ کو وہ استعمال کرے. وہ الیکشن کمپین کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، آپ کی سہولت کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتی. تو اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھو. باقی تو ظاہر ہے کہ یہ شہر دانستہ طور پر تباہ کیا گیا ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60 روز کے اندر کراچی کے مکمل منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا؟ نہیں ہو. آپ نے ابھی صوبے کی بات کی اور آپ کی بات میں یہ بھی لگا کہ یہ جو حالات آپ نے یہ اور اس میں بڑی شدت سے جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنانے کے حوالے سے بات کی جائے. اگر جتنی ضرورت صبح سندھ میں ایک گیس کی گئی تھی چاہیے کہ انتظامی چاہے اس کے انتظامی یونٹ لگے، لیکن آپ نے درست کہا کہ لاسانی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس لیے جب آپ نے چاروں صوبے جو ہے اس زبان کی بنیاد پہ بنائے تو پھر کسی اور زبان سے تعصب کو آپ کریں کوئی اور نہیں کرتا. پھر جو صوبہ سندھ ہے وہاں ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں قابل ہے سندھ کے اور ڈائریکٹ سندھ جو ہے وہ بہت آسانی صوبہ ہے اور اس کی تقسیم تو خود لکیر خود بھٹو صاحب لے کے دیجیے غریب اور شہری. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت بھی جو گزشتہ 17 سال سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ 23 سندھ کی حکومت ہے، اس میں شہری سندھ کی کوئی نمائندگی نہیں. جو شہری سندھ کا جو بھی متاثرہ شخص ہے وہ اپنی فریاد کس سے کرے گا؟ اگر وہ اپنی فریاد دیہی سندھ کی حکمرانوں سے کرے گا تو وہ کیوں سنے گا؟ تو ضروری ہے کہ ایک صوبہ جو ہے مزید جو ہے وہ سندھ میں بننا چاہیے اور وہ شہری سندھ کی کا نمائندہ صوبہ، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ دیہی سندھ کی. یہی بات میں نے صوبے کے حوالے سے میں کلیئر ضرورت کرے کہ صوبے کو ضرورت تو ہے. میں نے یہی بات کہی کہ دیکھیے اگر سوال اگر ساتھ ساتھ کروں لیکن آپ نے آج جو ساری تبدیل کی ہے وہ سارے وہ مسائل ہیں جو روزمرہ 24 گھنٹے عام آدمی کو درپیش ہے. لیکن اس شہر سے جو مینڈیٹ حاصل کرنے والی جماعت ہے یا جو دعویٰ کرنے والی جماعت ہے اب اس وقت ایک بہت اچھا موقع ہے کہ حکومت کو دائرے کی ضرورت پڑ گئی ہے اپنے اتحادیوں کی. یہ اچھا موقع تھا کہ وہ کم از کم عام آدمی کا مسئلہ جس سے عام آدمی جو مسئلے ہیں اس پر کوئی وہ بات کریں. لیکن وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بجائے عام آدمی کے مسئلے کی بات کریں گے اچھا وہ ایک بلدیاتی نظام کی ایک ترمیم بھی لا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت بلدیاتی نظام اس کا فائدہ بھی دیکھیے جو متحدہ قومی موومنٹ کا معاملہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس وقت آپس میں دست و گریبان ہے.
اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہ ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زیادہ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو لیڈرشپ کے جھگڑوں کے اندر پوری پارٹی اس وقت جو ہے وہ مصروف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام لوگ اس وقت متحد ہو کر جو شہر کے مسائل ہیں اور پر بات کرتے، قطع نظر اس کے کہ وہ فارم 47 کے ذریعے آئے یا فارم 45 کے ذریعے. اگر وہ اسمبلی میں ہیں اور ان کے ووٹ کی قدر و قیمت ہے اور وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو انہیں اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے. جو NFC ایوارڈ ہے اس کے بعد PFC ایوارڈ جو ہوتا ہے کہ بھئی NFC ایوارڈ کے بعد کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ پروویژن ہونا چاہیے، یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹ اسی طرح PFC ایوارڈ کو یقینی بنائے اور وہ پیسہ شہر کو جائے. اگر آج پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو، لیکن جو بھی آئے گا تو کم از کم اس کو اس کے پیسے ملیں. آج اس میئر کو جو پیپلز پارٹی کا میئر ہے اس کو بھی پروونشل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، PFC ایوارڈ کے تھرو اس کو پیسے نہیں مل رہے. تو اگر متحدہ قومی موومنٹ اپنے اربن ایریاز کے لیے PFC ایوارڈ کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں لیتی اور اس سے پہلے اگر امینڈمنٹ کے اوپر سائن کرتی ہے تو اس کا مقصد ہے اس نے اس شہر کے عوام کے مفادات کا سودا کر لیا. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کی کوئی چیز نہیں ہے. NFC ایوارڈ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ اس پر لڑ رہی ہے اور NFC ایوارڈ کے اندر کمی نہ ہو اس کے بھی یقین دانی چاہتی ہے، اس لیے کہ جتنا پیسہ مل رہا ہے اس میں سے کم ہوگا تو ان کی کرپشن میں کچھ کمی آئے گی. وہ کرپشن میں کمی نہیں لانا چاہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو NFC ایوارڈ میں پیسہ مل رہا ہے اس کا جو PFC ایوارڈ کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے پراپر ملنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن اس کی گارنٹی دے. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے متحدہ نے اس شہر کے عوام کے حقوق کا سودا کیا ہے اور یہ عوام اس کو آئندہ الیکشن کے اندر اس کا حساب پوچھے. دوسری بات آپ نے صوبے کی تو دیکھیے میں صوبے کے حق میں ہوں، صوبہ بننا چاہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ صوبے کے معاملات کو چھیڑ کے اور آپ صوبے بھر کے عوام کے اندر اضطراب پیدا کر دیں. یہ جو بارڈر کے اوپر جو کشیدگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نبردآزمہ ہونے کی ہماری فوج کو صلاحیت دے، طاقت دے، ہمت دے. ہم اس سے نمٹ جائیں. اس کے بعد ظاہر ہے انتظامی یونٹ ضروری ہیں، بنائیے، لیکن سندھ کے اربن ایریاز جو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی اس کو آپ ایک عملی جامہ پہنا دیجئے، عملی شکل اس کو دے دیجئے. میں اپنی قوم اور اپنی قوم کے جو وراثت ہے اس کی مزید تقسیم کے حق میں نہیں ہوں اور اس کے میں مخالفت کروں گا، شدت سے مخالفت کروں گا، اس لیے کہ میری قوم 2 بار تقسیم پہلے ہو چکی. جی آفاق بھائی، میرا نام شکیل یامین کانگا ہے. جنگ اخبار سے میرا تعلق ہے اور اپنا YouTube چینل کراچی میں چلاتا ہوں. عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کراچی کی جنرل قیادت کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، تو اس کے حوالے سے کیا کریے؟ کل پھر آپ الیکشن لڑیں گے، آپ کا بکسا کھولا جائے گا، چند سو ووٹ ملیں گے اور یہ فارم 47 والے لوگ پھر بھرتی کے ہیں. تو اس حوالے سے پوچھا ہے کہ میں عزیز آباد میں رہتا ہوں، کمپریہنسو اسکول سے لے کے کراچی اکیڈمی تک تو روڈ کی وہ حالت ہے، فنڈنگ ان کو سب ہو رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، مگر یہ سب کو ٹھیک سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اتنے عذاب کا شکار ہیں لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس یہ بتائیں کہ جنرل قیادت کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ان لوگوں کو آپ دیکھیے ایک تو جنرل قیادت وہ ہوتی ہے کہ جو جس کو مطلب لوگ اسمبلی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب وہ الیکٹ ہو کے گئی ہے، لیکن جب الیکشن بے معنی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر الیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے پھر جنرل قیادت عوام بتاتی ہے کہ جنرل لیڈرشپ کیا ہے. اس کو آپ فارم 47 کے ذریعے نہیں روک سکتے. جو حالات ہیں اگر عوام کو آپ موبلائز کر سکتے ہیں، عوام آپ کے پیچھے چل رہی ہے تو جنرل لیڈر آپ ہیں. لوگ جو اسمبلی میں ہیں اگر وہ 100 آدمی جمع نہیں کر سکتے تو فارم 47 بنانے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ اس شہر کی نمائندگی نہیں کرتے. تو شہر کی نمائندگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فارم 47 یا فارم 45 اس کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ پیدا کرے. جنرل لیڈرشپ وہی ہے جو عوام کے دلوں میں جگہ پیدا کر لے. بہت سارے لوگ ہیں جن پر 10,000 پابندیاں ہیں لیکن موجود ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ریجیکٹ کیا موجود ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جیلوں کے اندر ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. طاقت سے کسی کو آپ قیادت سے نہیں روک سکتے.
آپ نے بہت ساری اپنے طور پر، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے طور پر کئی مرتبہ تجربات کیے کہ فلاں مائنس فلاں مائنس فلاں مائنس، آپ نے ابھی بھی کوشش کی، نہیں ہوا، کسی طرح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ درست ہے کہ آئندہ الیکشن ہوگا، ہم پھر لڑیں گے، کوئی بات نہیں. الیکشن جب ہم لڑتے ہیں نا تو ہم اپنا موقف عوام تک پہنچاتے ہیں. آج آفاق احمد کو پروگرام کرنے میں، لوگوں کے پاس جانے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر ہماری اپلیکیشنز کو رد کر دیتا ہے. ہمیں وہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہم کہیں پروگرام کر لیں. ہم نے الفلاح کے اندر درخواست دی، انہوں نے منع کر دیا. اس سے پہلے ہم نے شہید ملت پر، جہانگیر روڈ پر، جمشید روڈ پر ہم نے کہا نشتر پارک میں دے دو، کہیں دے دو، انہوں نے منع کر دیا. اور ایک ایس ایس پی جو ہے اس نے کہا کہ یار ہمیں بار بار اپلیکیشن دے کے کیوں شرمندہ کر رہے ہو، ہم تھوڑی روک رہے ہیں، تو بھائی اوپر سے منع ہے، تو ہمیں پروگرام نہیں کرنے دیتے. لیکن الیکشن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پھر آپ کو بار بار اجازت نہیں لینی پڑتی. اور آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے تو ہم نے ان علاقوں میں جہاں ہم نے الیکشن کبھی لڑا نہیں، ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی گئے، اور آج اس جانے کا رزلٹ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کا بہت اچھا کام ہے، اور وہاں باقاعدہ آفس ہیں، اور لوگ آپ کی سوچ، آپ کی فکر سے ایگری کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو الیکشن کو ہم نے کبھی اسمبلی پہنچنے کا ذریعہ نہیں سمجھا. خیر کبھی گئے تو وہاں پہ بھی ہم اپنا رول پلے کریں گے، لیکن الیکشن میں ہم پبلک میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کم وقت میں زیادہ لوگوں سے بات کرنے کا اور اپنی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے. تو آئندہ الیکشن ہوگا، پھر لڑیں گے. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا تعلق اخبار 9 سے بھی ہے، ایڈیٹر ہوں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ شان پاکستان نیوز اور میٹرو 21 نیوز کے لیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی پاکستان کو پال رہا ہے. یہ پوری ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو پال رہا ہے کراچی. اس کے باوجود کراچی کے لوگ، مہاجر اور کراچی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس کے لیے یہ کیوں نہیں کرتے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں کیوں نہیں آتے؟ یار یہ سوال تو ایسے ہیں کہ جو ان حالات میں مزید کشیدگی بڑھاؤ ہیں. نہیں مطلب بہرحال دیکھو، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا سوچنے کا اپنا انداز ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کسی ڈاکٹر سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری گاڑی کا ریڈیٹر صحیح کر دے، یا میری گاڑی کی کلچ پلیٹ بیٹھ گئی ہے اس کو صحیح کر دے، تو ظاہر ہے آپ گاڑی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو. اور اگر کسی میکینک سے آپ یہ کہیں گے کہ یار اس کو بخار آ رہا ہے، اس کو کوئی دوا آپ پرسکرائب کر دیں، تو آپ مریض کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اس میکینک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. ہر انسان اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو شعبہ، جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ پوری کیجیے، اس میں آپ مہارت رکھتے ہیں. جو کام ہمارا ہے ہمیں کرنے دیجیے، اس میں ہم مہارت رکھتے ہیں. میں یہ سمجھوں کہ میں عقل کل ہوں اور مجھے دفاع کی تمام ترکیبیں آتی ہیں اور تمام صلاحیتیں میرے پاس ہیں، تو میں بے وقوف ہوں. اس لیے کہ دفاع میری ذمہ داری اور میرا پروفیشن نہیں ہے. دفاع کی ذمہ داری جس کی ہے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے. ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ عوام کو ڈیل کرتے ہیں، جو پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سیاست جانتے ہیں. آپ صرف ملکی دفاع اور ملک کے خلاف اگر کوئی معاملات ہیں اس پر نگاہ رکھیے. یہاں جو پریکٹس ہے نا کہ کون کس کی گڈ بک میں، یہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس طرح ہم سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی جنرل لیڈرشپ جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوگی. دیکھیے آپ نے نرسریاں جو سیاست کی نرسریاں تھیں، سیاست دانوں کی نرسریاں تھیں، وہ آپ کینٹ ایریے میں اٹھا کے لے گئے. یار پہلے تو کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی تھیں جہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ نکلتی تھی، ٹریڈ یونینز ہوتی تھیں جہاں سے لیڈرشپ نکلتی تھی. بھائی مشاہد حسین کہاں سے نکلا، منور حسن کہاں سے نکلے، یا یہ جو آپ کا حسین حقانی تھا جو بعد میں بہرحال وہ امریکہ چلا گیا اور وہ پاکستان کے خلاف بھی اس نے بات کی، لیکن وہ یہاں لیڈرشپ تو کر رہا تھا نا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا. بے نظیر بھٹو کہاں سے نکلیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھی نا. آکسفورڈ کے اندر وہ باقاعدہ اپنی اسٹوڈنٹ یونین کی صدر رہی ہیں. تو یہ آپ نے تمام تعلیمی اداروں سے آپ نے اسٹوڈنٹ یونین ختم کر دی، آپ نے ٹریڈ یونینز ختم کر دی. یہ جو
ہمارے ہاں ایک کلچر ہے نا کہ کون کس کی گڈ بک میں، یہ ختم ہونا چاہیے. اور جو میں نے جس طرح کہا کہ یہ نرسریاں کالج یونیورسٹیوں اور مل فیکٹریوں اور اداروں سے اٹھ کے کینٹ میں چلی گئیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو کھاد ڈلے گی سارا پودا اسی طرح نکل رہا ہے نا. پھر میرا نام جنید طالب ہے اور سینئر رپورٹر ہوں میٹرو نیوز میں. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل رن کرتا ہوں جنید طالب کے نام سے. لیمن کمیونٹی سے تعلق ہے، کراچی میں پیدا ہوں، کراچی میں بڑا ہوں. آپ سے سوال ہے کہ متعدد مرتبہ آپ کو ٹیسٹ بھی آئے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اپنی مہم جاری کی. ڈمپر مافیا کے خلاف آپ فرنٹ لائن پر کھڑے رہے، جیل گئے، جیل سے باہر آئے، عوام کے درمیان رابطہ بہت مضبوط ہو گیا تھا. اور اس کے بعد کئی مقامات پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی ڈمپر کسی شہری کو کچل کر چلے جاتا تھا تو اس کو خوف اور ڈر میں آفاق آ جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر آپ بالکل خاموش ہو گئے. وہ ایکٹیویٹی جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب آپ کی نہیں ہو رہی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ نے بھی بات کی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی. بانی الطاف حسین نے بھی ایک نئے انداز میں فوج سے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ بس اب جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا، آپ مجھے ڈائریکشن نہیں دینا کہ کیا کرنا ہے میں نے کیا نہیں کرنا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میمن جو ہے وہ بہت ہوشیار ہے، بزنس میں نہیں پالیٹکس میں بھی ہوشیار ہو گیا. نہیں یار، مجھے خدا کی قسم میں نے تو الطاف حسین کا اسٹیٹمنٹ بھی نہیں پڑھا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ. مطلب میں نے ابھی آج میں نے کسی کے زبان سے سنا، کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی سر، میں نے کہا تو 10 مرتبہ پہلے بھی معافی مانگ چکے ہیں. تو میں نے نہیں پڑھا تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی چیز ہمارے یہاں کوئی سملر نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ بات میں نے ناظمات کے کنونشن میں بھی کہی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو افغانستان کا بارڈر ہے اس پر حالات کیا ہیں. یار یہ میرے ساتھ دشمنی ہے کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں کیا کر لوں؟ تو جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کی جو صورتحال ہے، یا جو یہاں سرکریک کے اوپر جو صورتحال ہے، اور جو بھارت کے وزیر دفاع کا دہلی میں خطاب ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے کہا تھا کہ دیکھیے جو حالات ہیں بھائی ہم تو لڑتے رہیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ حالات بہتر ہونے کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو اقتدار میں کیوں لائی. جو شکوے ہیں وہ شکوے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن شکووں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے دفاع سے غافل ہو جائیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ کسی نے خواہش کا اظہار کیا ہے، نہ کوئی دباؤ ہے. میں نے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ ہماری قوم کو اس وقت تصادم سے بچ کر، اس لیے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے، جو میں نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیبریٹلی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی عام سندھی کی بھی نمائندگی نہیں کرتی. وہ جو انتہا پسند ہیں، جو علیحدگی پسند ہیں، یہ ان کی نمائندگی کر رہی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ دانستہ طور پر وہ اس شہر کے لوگوں کو مختلف بہانوں سے انگیج کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ہم یہاں الجھے رہیں. اور میں نے صرف یہ درخواست کی ہے کہ ان معاملات کو ہم بعد میں بھی نمٹ سکتے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سارے حالات کو سامنے رکھ کر اور ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی سیز فائر، ابھی لڑائی بند، پہلے اس کام سے نمٹ لیں گے پھر لڑ لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور میری قوم کے تمام لوگوں کو، تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ بھی بس یاد رکھو، یہ میرے ساتھ ہوتی ہے کہانی، دشمنی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ضرورت اس بات کی کہ میں تمام لوگوں سے یہ کہوں کہ تم سے اختلاف ہے، تم پورا روڈ گھیر کے بیٹھتے ہو، تم سے اختلاف ہے کہ تم جو ہے وہ ریس لگاتے ہو اور میرے بچے قتل ہو رہے ہیں، میرے بچے مر رہے ہیں، لیکن ان معاملات سے تم سے بعد میں نمٹیں گے. ابھی ہم سب مل کے جو ملک کے خلاف معاملات ہیں اسے نمٹ لیں. ایسا تو نہیں کہ زندگی بھر چلیں گے، کل پھر دوبارہ لڑ لیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی کیا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. افاقی سید محبوب ہے اور جس کی میرا نام ہے، ایس کیو نیٹ ورک کراچی سے میرا تعلق ہے. کہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مہاجر اور انقلاب کیا دو متضاد چیزیں ہیں؟ نمبر ایک بات، مہاجر اور انقلاب کیا دو متضاد الگ الگ راستے ہیں؟
ये आज सवाल आपसे इसका जवाब दे। एक और सवाल कि अभी तक महाजिर इकाइयाँ महाजिर अकाबीर जो महाजिर यहाँ पर सियासत कर रहे हैं वो अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद नहीं हो पा रहे, उसकी क्या वजूहात हैं? कौन से बुजुर्गों का प्रेशर है, क्या मामला हैं, क्यों सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरका जद्दोजहद के ये तैयार नहीं हुए? दूसरी बात आपने कहा कि सरहद के मामला वो संभालने, शहर के मामला हम संभाल लेंगे, तो इसके पीछे क्या कोई एक मैसेज है कौम के लिए, महाजिर कौम के लिए कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए कि महाजिर इकाइयाँ स्थायी एक हो जाए? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ज़ाहिर इत्तेहाद तो इस वक्त की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आपने जो सवाल किया ना, जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेरा हो सकता है कि ज़ाहिर है हिजरत का अमली इनकलाब है भाई। नहीं, आपने कहा महाजिर और इनकलाब क्या दो अलग चीज़ें हैं? मैंने कहा नहीं, हिजरत का अमल ही इनकलाब है। और मेरी तो तारीख़ अब नस्लों दर नस्लों, जितने मेरे बाप दादा बुज़ुर्ग दादा के दादा, जब भी ज़िंदगी में कभी हिजरत का अमल डिस्कस में आएगा तो ज़ाहिर है कि वो कुर्बानियाँ रिपीट होंगी कि मेरे दादा ने नहीं, दादा के दादा ने हिजरत की थी और उस वक्त ये कुर्बानी दी थी और हमने एक मुल्क बनाया था। तो इनकलाब के दूसरे मायने ही महाजिर है। और जो आपस में मिलने का और इत्तेहाद का मामला है, तो मेरा ख़्याल ये है कि घरों में भी इख्तिलाफ़ होते हैं और ये महाजिर आज तकसीम नज़र आ रहे हैं लेकिन तकसीम नहीं है, इसलिए कि महाजिर एक मतलब एक इस शहर में, इस सूबे में पानी की मानिंदा, आप तलवार से उसको काट नहीं सकते। अगर खालिद मकबूल को तकलीफ़ होगी तो आफाक को तकलीफ़ होगी। मुझे तकलीफ़ हुई, लंदन में बैठे अल्ताफ़ ने मजम्मत की। ये कौम तकसीम नहीं है। ये कौम को तकसीम करने की जो कोशिशें की गईं तो लोग बज़ाहिर आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कल खालिद मकबूल को तकलीफ़ होगी, आफाक को तकलीफ़ होगी। कामरान ने अगर कोशिश की और कामरान की FIR कटी तो मैंने उसकी मजम्मत की और मैंने कहा कि कामरान का कैरेक्टर है, कामरान का रोल है कि उसने महसूद की FIR कटवाने के लिए रात भर थाने में बैठा रहा। मेरी पार्टी का तो नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी कौम का तो है। तो कौम तकसीम नहीं है। और कौम जिस दिन ज़रूरत पड़ी ना तो वो अपने इत्तेहाद का भी और अपने स्किल का भी भरपूर मुजाहरा करेगी। यही जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस दिन होगा, वो दिन ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी कौम को कोई सब्जुगेट करे, कोई मुती बनाने की कोशिश करे, कोई ग़ुलाम बनाने की कोशिश करे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। मैंने आपसे अभी ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि हमें पता है किसके कहने पर, अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सवाल किया मेमन ने कि जब डंपर जलता है तो लोग समझते हैं अब गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर के आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर बच्चा गब्बर बना हुआ है। तो मैंने कहा कि अब सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अब तो ज़ाहिर है कि कौम के बच्चे को पता है ना कि उसके साथ जुल्म होगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो एक गैरतमंद कौम का रवैया क्या होना चाहिए। अब उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो तमाम ही लोग जो है अपनी कास्ट शो करते हैं, अगर कोई सिंधी है तो ज़ाहिर सी बात अपनी कास्ट शो करता है, कोई पश्तो सिंधी है वो अपनी कास्ट शो करता है। इसी तरीके से आप महाजिर हैं, आप अपनी कास्ट शो करते हैं। लेकिन अब आपने देखा गया है आपने हमेशा जो है अवामी मसाइल के ऊपर जो है आवाज़ उठाई। आप एज अ महाजिर लीडर हैं, आप बोलते नहीं हैं कि मैं एक महाजिर लीडर हूँ, लेकिन अब रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं, चाहे वो नंबर की इशू हो या नंबर प्लेट की इशू हो, तो ये पूरी कौमियत के साथ हो रहा है। मीन्स के महाजिर सिंधी बनाने सभी के साथ हो रहा है। लेकिन जब आप इस पर आवाज़ उठाते हैं तो आपको ये सकावत रंग दे दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आप महाजिर लीडर हैं। नौजवानों के नजदीक जो है ये सोच रहता है कि ये बंदे महाजिर लीडर हैं और ये आपके दुश्मन है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप करिए, अगर आप रोड पे आके लोगों की ये आवाज़ उठाते हैं तो आपको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे लोगों को देखा जाए, मसूद साहब को देखा जाए, तो वो रोड पे आके पूरी फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो जो है नॉर्मली वो FIR होती है, कुछ टाइम बाद वो रिलीज हो जाते हैं। इस हवाले से जो आप क्या बोलते हैं? मैंने यही तो आपसे अभी कहा था कि देखिए ये फ़र्क है।
کہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ یار یہ ڈمپروں کو روڈ پہ آنے سے روکو، اس لیے کہ یہ لوگوں کو کچل رہے ہیں، دن میں ان کو منع کرو. تو دہشت گردی کی ایک نہیں 3 ایف آئی آریں کٹیں اور آج تک کورٹوں میں بھگت رہا ہوں، اور وہ وہاں آگے فائرنگ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی سرپرستی ہے اصل میں شہر میں، وہ انارکی رکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مہاجروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ میں اگر اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہا تو میں باہر مسائل کیسے حل کروں گا. میری قوم کے ساتھ جو مشکلات ہیں، جو زیادتیاں ہیں، میں ان ناانصافیوں پر اپنی آواز ہمیشہ اٹھاتا رہا ہوں، اٹھاتا رہوں گا. باقی قومیتیں آپ نے دیکھا، محسود ابھی ہوٹل والے معاملے کے اوپر وہ متحدہ قومی موومنٹ کا MNA ہے، اس نے کہا میری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اگر وہاں اس کی قوم اس کو یاد آ سکتی ہے تو ظاہر ہے میری قوم کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میں کر سکتا ہوں نا یہ بات. ایگزیکٹلی میں لوگوں کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈمپر کے نیچے جو لوگ آتے ہیں، اگر میں اعتراض کر رہا ہوتا ہوں تو پختون کے خلاف نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے کہ اس ڈمپر کے نیچے تو پختون بھی آیا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ تو آپ کے قانون ہیں یار، یہ تو آپ کے قانون ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ بھئی آپ اس کو حادثہ ڈکلیئر کرتے ہو. یہ بلڈنگ اگر کوئی بنانے والا ہے، ایک بار گرے، 2 بار گرے، تیسری مرتبہ ظاہر ہے آپ اس کو اگر سزا دے دیں گے تو پھر نہیں گرے گی. حادثہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں اس کو، پھر یہ غفلت ہے اور اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. آپ کا سب کا بہت سب کو السلام علیکم. میرا نام سیدہ نجم زہرا ہے اور سابق سینئر جرنلسٹ رہی ہوں، آج کل صرف یوٹیوبر ہوں. افاق بھائی، سوالات تو سینئر ساتھی آپ سے بہت سارے کر رہے ہیں. میں ایک مشورہ دینا چاہوں گی اور ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی اور ایک آپ کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو پیغام دینے کی درخواست کروں گی. سب سے پہلے افاق بھائی، جتنی بھی مسائل پہ آپ نے بات کی وہ سارے صرف مہاجر قوم کے نہیں ہیں. کراچی ایک گلدستہ ہے، یہاں بسنے والے ہر شخص کے ساتھ ہے. ڈمپر کو چلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اسکوٹر والا مہاجر ہے یا کسی اور قوم سے. ای چلان ہے یا جو بھی مسائل ہیں وہ سب کے ہیں. تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کامران بھائی نے FIR کٹا دی، سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر ہوتا ہے ہم لوگ سو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک نیا واقعہ ہو جاتا ہے. جس طرح میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں، پچھلے سال جو وہ بچہ نومولود دنیا میں آنے سے پہلے ہی کچل گیا، تو اس کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر کو باقاعدہ افطار ڈنر میں بلایا گیا. حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے اسے بہت اچھا ورم ویلکم کیا. تو پھر معاملہ دب گئے اور پھر آپ دیکھ لیں درجنوں واقعات ہوئے. تو جو آپ نے ہمیں بلایا ہے سوشل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے، تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل پلیٹ فارم ایسا ہے کہ 100 موٹو نوٹس ہم نے لیتے ہوئے دیکھے، درجنوں واقعات ایسے ہیں. تو یہ بہت طاقتور ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری قوم اس وقت جو ہے وہ قیادت کا خلا ہے. لیکن آپ جو ہیں، آپ واحد ہیں جو آپ عوام میں گلے ملے رہتے ہیں، آپ اویلیبل ہوتے ہیں. ہم آ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم یہاں آ جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ کچھ ایسی پوسٹیں بنائے ان ایشوز پر، ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ولاگ کریں، ہم ان کو شیئر کریں اور ایک ہی آواز ہو ہماری. تاکہ ایک تھوڑی سی اور گزارش کروں گی کہ پچھلے سال جب واقعات ہوئے تھے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کراچی آئے تھے اور تاجروں سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا مایوسی کفر ہے اور میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا جو آپ مطالبات کر رہے ہیں. تو بدقسمت یہ ہوئی کہ جنگ ہو گئی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں ایک وہ پلیٹ فارم دیں، آپ ہمیں اپنے تک وہ رسائی دیں کہ بس آپ ہمیں ایک بات کہیں اور ہم ساری ایک زبان ہو کے اسی پہ بات کریں تاکہ ہماری ریاستی. اچھا دیکھو بات سنیں، دیکھو میں نے آج جو نہیں اچھا بس اب نہیں بس نہیں اب بس اچھا بس اچھا میں آپ سے ایک بات، اصل میں دیکھو یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلو کہ سندھ گورنمنٹ نے SSP DSPs کو جو ہے فنڈ دیا ہے کرائم کو روکنے کے لیے دیگر مسائل. اب وہ ایک چٹکلا چلا ہے گرینڈ آپریشن. اب وہ چرسی موالی بیچارے کہاں جا رہے ہیں کوئی ان کا پرسانہ حال نہیں ہے.
اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ خرچ ہو رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ دائی کو کیوں نہیں پکڑ رہے جو یہاں پہ ہیروئن لے کر آ رہے ہیں, آئس لے کر آ رہے ہیں. آپ کی طرف سے میں نے اس ایشو پہ, گرینڈ آپریشن پہ آپ کی طرف سے کچھ نہیں سنا. اور دوسرا میں یہی کہوں گی کہ سوشل ایشوز پہ ہم سب بات کریں گے, لیکن ہمیں آپ کی مستقل بنیادوں پہ جو ہے رہنمائی چاہیے. اب میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ سب کے سب جو ہے نا مختلف سوچ کے لوگ ہیں. اچھا اب اس کو اینڈ کریں, اس کو اینڈ کریں. السلام علیکم. آپ بتائیے. چلیے سر, میرا لیاقت آباد سوشل میڈیا نیٹ ورک اور اپنا کراچی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے تعلق ہے, اور بنارسی کلاتھ مینوفیکچر ایسوسیشن کا ممبر بھی ہوں. تو سوالات تو جو بہت سارے ہو گئے ہیں, لیکن میں ایک گزارش ہی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں تو کوئی ان کو ایک پوائنٹ دیں جس پوائنٹ پہ بات ہو. یہاں پر بہت سارے پوائنٹ ہو گئے ہیں اور لوگ گڈ ہو گئے کہ ہم آیا بیٹھے کس ایشو پر ہیں, آیا ہم. سر ایک سوال, اور دوسرا میرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لیڈر ہیں, ہم ان کی جب بھی تقریر یا اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نہیں ملتا. اس کے برعکس اگر ہم دیگر قوموں میں جائیں تو 2 مثالیں دوں گا. زبان کی بنیاد پر خیبر پختونخوا بن گیا. آپ شہری سندھ میں لوگ جو ہے تعلیم یافتہ ہے, دیہی سندھ سے ایک شخص ووٹ لے کے آتا ہے اور شہری سندھ پر جو ہے نا وہ قابض ہو جاتا ہے. بحیثیت قومیت آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ ہمارے مہاجر لیڈر جو ہیں وہ کامیاب ہیں, اور یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی قوم کو, آج ہم یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ساری پوسٹوں پر جو ہے نا دوسری لسانی قومیں جو ہے نا وہ قابض ہو گئی ہیں, تو کیا وہ لوگ کامیاب ہیں یا ہمارے لیڈر کامیاب ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے, بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں نے جو آج نشست کی نا, آپ نے کہا ایک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. دیکھیے پہلی نشست ہے, یہ سب لوگ براہ راست مجھ سے کبھی رابطے میں نہیں رہے, آپ بھی مجھ سے کبھی رابطے میں نہیں رہے. تو اگر ہم پہلی نشست میں مطلب جو میری سوچ ہے میں اگر اس کو بتا دوں, ظاہر ہے بہت سارے پوائنٹس ہیں نا کہ بھئی ای چالان بھی ہے, ڈمپر بھی ہے, صوبہ بھی ہے, آپس میں اختلاف بھی ہے, ظاہر تمام ایشوز پر میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنی بات کر دی, آج آپ نے بھی اپنی بات کر دی, لیکن ہم جب تک ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ کسی میٹر پہ آگے نہیں چل سکتے. ابھی نجم زہرا نے کہا کہ آفاق بھائی آپ ایک کوئی پوسٹ بنائیں, اس کو ہم پھر اسے ویلاگ بنائیں گے سب لوگ مل کے. ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی شخص متحدہ قومی موومنٹ لندن سے ایفیلیٹڈ ہے, کوئی شخص پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے, کوئی شخص کسی اور جماعت سے ایفیلیٹڈ ہے. میں نے آج آپ کو صرف زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ کہیں پر بھی آپ کی سیاسی وابستگی ہو, آپ محسود کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کا حلف یافتہ ہے. ایم این اے ہونے کے باوجود اپنی قوم کے ساتھ معاملات ہوئے, وہ ہاتھ کھڑے کر کے اوپر چلا گیا, بولا میری قوم کا معاملہ ہے. ابھی ہزارہ کے نام سے کوئی پروگرام ہوا, کوئی اجتماع ہوا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لوگ بھی اس ہزارہ اجتماع میں موجود تھے جو ہزارے سے تعلق رکھتے تھے, جماعت اسلامی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں آج آپ کو جو یہاں بلانے کا مقصد ہے وہ صرف آپ سے یہ درخواست کرنی کہ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کی قوم کے دکھ کو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ کی قوم کے دکھ کو محسوس کر کے آپ قوم کی رہنمائی کے لیے, قوم میں امید پیدا کرنے کے لیے, قوم کے اندر مایوسی ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجیے. بس اتنا سا کوشش ہے, ٹھیک ہے نا. آپ آفاق کے نام کے بغیر, میں کوئی اپنی کوریج کے لیے آج آپ کو یہاں نہیں بلایا. آپ اگر صرف مہاجر قوم کے اندر امید پیدا کرنے کے لیے کوئی بہترین تحریر لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں. آپ اگر مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو شرمندہ کر سکتے ہیں آپ کیجیے. مہاجر قوم کے اندر اتحاد کے لیے کوئی آپ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اپنے ویلاگ سے, اپنی تحریر سے, اپنے کسی آرٹیکل سے, آپ کیجیے. یہ مقصد ہے صرف, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ آزاد ہیں, بہت سارے لوگ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. بس ایک سوال ہے آفاق بھائی.